دو لاشوں نے اس منظر کی دہشت ناکی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ان میں ایک لاش انسان کی جبکہ دوسری ایک بے زبان جانور کی تھی۔ وہ بے زبان اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اپنے مالک کا وفادار رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان دے دی تھی۔ اس کی لاش اپنے مالک کے اوپر پڑی تھی۔ سننے اور دیکھنے میں یہی آیا کہ انسان کی بنسبت جانور میں وفاداری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ فرض نبھانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ اس گھوڑے نے کیا تھا۔ اس کی کٹی پٹی لاش اپنے مالک کے لاش کے اوپر پڑی اس امر کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ اپنے مالک کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تعینات تھا۔ دھوئرے قتل کی یہ واردات موضع کوٹلہ ملاج میں ہوئی تھی جو میرے تھانے سے صرف آدھا میل دور تھا۔ قتل کی اطلاع مقتول کا چھوٹا بھائی نوید ملک لے کر آیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ حوالدار خوشبخت کو بھی لے لیا تھا۔ جب ہم جائے وقوع پہنچے تو تیز چمکدار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور فضا میں اچھی خاصی گرمی موجود تھی۔ دن کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم بھری دوپہر میں آ گئے ہوں۔ جائے واردات کھیتوں کے درمیان ایک مقام تھا جہاں یہ دونوں لاشیں پڑی تھیں۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ کچھ کھیتوں میں تیار پکی ہوئی فصل کھڑی تھی اور بعض کی فصل کو کاٹا جا چکا تھا۔ جس کھیت میں ملک نوید کے بڑے بھائی ملک وحید اور اس کے گھوڑے کی لاش پڑی تھی وہاں سے فصل کاٹی جا چکی تھی۔ جائے وقوع پر پہنچتے ہی لاشوں کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں چونکہ کھیتوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں لہٰذا خاصی چہل پہل رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جائے وقوع پر کوئی درجن بھر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے تھے۔ اس واقعے نے انہیں خاصا سراسیمہ کر دیا تھا۔ ہمیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر جم کٹا چھٹ گیا تھا۔ چنانچہ مجھے قانونی کارروائی کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملک وحید اور اس کے قطعی گھوڑے کی لاشیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہوئی ملی تھیں اور دونوں لاشوں کی حالت بہت خراب تھی۔ گھوڑے کی لاش کو اٹھا کر جب میں نے ان کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے بدن پر متعدد کٹ لگے ہوئے تھے جن میں سے بعض تو 3-4 انچ تک گہرے تھے۔ لگتا تھا کہ کسی تیزدار آلے کی پے در پے ضربات نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بعض وار اتنے کاری اور خطرناک تھے کہ جان لیوا ثابت ہوئے اور وہ دونوں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجھے اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں قطعاً کوئی سی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ گھوڑے نے اپنی آخری سانسوں میں بھی ملک وحید کو کور دینے کی بھرپور کوشش کی تھی اور پھر بے جان ہو کر اس کے اوپر ہی گر گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک وحید اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے پہلے ہی جان بحق ہو چکا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ حملہ آور 2 یا 2 سے زیادہ تھے کیونکہ یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا کام نظر نہیں آتا تھا۔ گھوڑے اور ملک وحید کو اچانک گھیرے میں لے کر مارا گیا تھا۔ یہ ایک منظم واردات دکھائی دیتی تھی اور مجھے 99% یقین تھا کہ تیز دھار کلاڑیوں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ لاشوں کے معائنے کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں حوالدار بخش نے میری بھرپور مدد کی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ملک وحید کی کٹی پٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کرنے کی غرض سے ضلع ہسپتال بھجوا دیا اور موقع پر موجود افراد سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان افراد میں سے کوئی بھی اس واقعے پر ایسی روشنی ڈالنے کے قابل نہیں جس سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ وہ سب مقتول اور اس کے قطعی گھوڑے سے بخوبی واقف تھے لیکن اس خونی واردات کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے براہ راست مقتول کے چھوٹے بھائی ملک نوید سے پوچھ لیا، نوید تمہیں اس اندھوناک واقعے کے بارے میں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ملک نوید کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک صحت مند اور خوبرو جوان تھا۔ اس نے گھنی بڑی آن بان والی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کی شخصیت خاصی متاثر کن اور رعبدار تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، جناب میں تو اس حویلی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ بڑے ملک صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بڑے ملک سے اس کی مراد مقتول ملک وحید تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ خود چھوٹا ملک کہلاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی کہ ملک وحید کو کس نے قتل کر دیا ہے؟ جیرا موچی نے، اس نے بتایا۔ جیرا موچی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، کیا جیرا موچی یہاں موجود ہے؟ نہیں جناب، ملک نوید نے گردن نفی میں ہلائی۔ جیرا اس وقت ان لوگوں میں موجود نہیں۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو جیرا موچی سے بہت ساری باتیں کرنا تھیں۔ آپ میرے ساتھ حویلی چلیں جناب، ملک نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں جیرا کو وہیں بلا لیتا ہوں، ساری باتیں ادھر بیٹھ کر ہی کریں گے۔ بھابھی جی حویلی میں اکیلی ہیں، پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بھابھی جی؟ غالباً وہ مقتول کی بیوہ تھی۔ اس عورت کو تو پریشان ہونا ہی چاہیے تھا۔
شوہر کو پیش آنے والا واقعہ اس سے چھپایا نہیں گیا ہوگا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مجھے مقتول کی حویلی چلنا چاہیے تاکہ اس کی بیوہ سے بھی پوچھ تاچھ ہو جائے اور جیرا موچی کا انٹرویو بھی۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں پر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا میں ملک نوید کے ساتھ اس کی حویلی آ گیا۔ موضوع کوٹہ مزاج میں 2 حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی حویلی میں اس گاؤں کا چودھری رہتا تھا اور چھوٹی حویلی ملک وحید اور ملک نوید کے تصرف میں تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں کوئی تعلق یا رشتہ داری نہیں تھی۔ وہ گاؤں چودھری سراج کے باپ چودھری معراج کے نام سے منسوب تھا، جو بھی دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ چودھری سراج بھی اس وقت 70 کے پٹے میں تھا اور اس کی صحت طبی زبان میں یہی اعلان کرتی تھی کہ اب تب میں اس کا بلاوا آنے والا ہے۔ ملک وحید اور ملک نوید کی حیثیت ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے کی تھی اور ان کے والد ملک حاکم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ دونوں بھائی 2 منزلہ حویلی میں رہتے تھے، بلکہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں سے اب ایک ہی تو باقی بچا تھا جو مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آیا۔ یہیں آ کر مجھے یہ پتہ چلا کہ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ حویلی کی 12ویں منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ زرعی منزل ملک نوید کے استعمال میں تھی جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ ملک نوید نے مجھے حویلی کی زرعی منزل پر ایک سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جناب آپ تشریف رکھیں، میں جیرا کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے تشریف رکھ دی۔ حوالدار بخش کو میں نے علاج کے ساتھ ہی سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا اس وقت میں وہاں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک نوید واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک بندے کو میں نے جیرا کی طرف دوڑایا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے گا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جناب۔ بڑے ملک صاحب کے ساتھ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس کی پریشانی اور غم عین فطری امر تھا۔ اس حویلی میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے۔ بڑے بھائی کی المناک اور عبرت انگیز موت نے ملک نوید کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر کہا، ملک نوید، جو کچھ پیش آیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کسی بدترین دشمنی کا شاخسانہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس واردات میں ملک وحید کے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی حادثہ تو بہرحال نہیں ہے جناب؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ بڑے ملک صاحب کی موت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہے۔ میں کیا بتاؤں کس دشمن نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے؟ ان کا تو ایسا کوئی بھی دشمن نہیں جناب۔ اس کے لہجے کی ناتوانی سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بولتے بولتے یکدم بے ہوش ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت بڑی افسوسناک تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں اسے پہلی فرصت میں آرام کا مشورہ دیتا۔ اس کی کیفیت خاصی غیر ہو رہی تھی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک مجھے اس واردات کا کوئی سراغ نہیں مل جاتا۔ میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، نوید، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف خود پر لے لوں۔ ہاں البتہ، میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، وہ عصابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ سے اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کرتے ہیں، جانی دشمن، اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جناب، میں ان کے کسی ایسے دشمن سے تو واقف نہیں ہوں جو اتنا سنگین قدم اٹھا سکتا ہو۔ چھوٹی موٹی ناراضگی وغیرہ تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضگی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، چھوٹی موٹی ناراضگی کس سے تھی تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تمہارا مطلب ہے چودھری سراج سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں چودھری سراج ہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہی رہتا ہے، وہ بددلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہی زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلا کو ہم کہیں اس کے متقابل نہ آن کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے سرسری انداز میں سفار کیا۔ اس نے جواب دیا، 80 ایکڑ۔
80 एकड़ अच्छी खासी आरजी होती है मलिक नवीद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, और चौधरी सिराज की ज़मीनों का क्या हिसाब है? चौधरी सिराज 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का मालिक है, मलिक नवीद ने जवाब दिया। लेकिन इसकी हवीस और हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं, कपड़ में टांगे लटकाए बैठा है और ख्वाहिश ऐसी है कि जिसे सब कुछ समेटना चाहता हो। उसने बड़े मलिक साहब को पिछले दिनों पेशकश की थी। कैसी पेशकश मलिक नवीद? वो जैसे ही खामोश हुआ मैंने सवाल कर डाला। उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मैंने अभी चौधरी की जिस हर्ज़ो हवीस का जिक्र किया है ना जनाब, इस पेशकश का ताल्लुक इसी से है। चौधरी ने बड़े मलिक साहब से कहा था कि वो मुंह मांगी रकम लेकर अपनी 80 एकड़ अराजी इसके हाथ फरोख्त कर दें, लेकिन मलिक साहब ने इनकार कर दिया। आप खुद सोचे थानेदार साहब, अगर ज़मींदार अपनी तमामतर ज़मीन किसी के हाथ फरोख्त कर देगा तो फिर इसके पास बचेगा ही क्या? वो लम्हे भर को मौकूफ हुआ, फिर एक बोझल सांस खारिज की और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब बड़े मलिक साहब ने इसे चट्टा इनकार कर दिया तो चौधरी सिराज को ये बात पसंद ना आई। जाहिर है फिर इन दोनों के दरमियान कोई खुशगवार बात तो हो नहीं सकती थी। मलिक साहब ने बाद में आकर मुझे घर बताया था कि इनके और चौधरी के बीच अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई थी। इसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया और फिर ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारे ख्याल में इस वाक़े में चौधरी सिराज का हाथ हो सकता है? देखिए जनाब, मुझे मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है, वो सपाट आवाज़ में बोला। जब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो वसुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूँ चौधरी सिराज बड़ा कीना परवर आदमी है और इस नौयत के काम के लिए इसने गुंडे भी पाल रखे हैं जनाब। अब मेरी बात का कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं निकालेगा। दरअसल मैं आपको बता रहा था कि मैं समझ रहा हूँ नवीद, तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। चौधरी सिराज को तो खैर मैं अपने तौर पर खुद ही चेक कर लूँगा। तुम ये बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हारा भाई मलिक वहीद हवेली के अंदर मौजूद था? मैंने जाए वक़्फ़ों पर मलिक वहीद और घोड़े की लाश का बगौर जायज़ा लिया था। इनके कटे पिटे जिस्मों पर जमे हुए खून से अंदाज़ा होता था कि उनके साथ वह मोहलिक वाक़या पेश रात के दरमियानी हिस्से में आया था। इसका वादे मतलब यही था कि मलिक वहीद गुज़िश्ता रात को अपने घर में नहीं था। हकीकत क्या थी ये मलिक नवीद जवाब से ही खुल सकती थी। उसने बड़े सादा से लहजे में बताया, थानेदार साहब, बड़े मलिक साहब कल सुबह को अपने घोड़े पर सवार होकर मौज़े कला फरमान अली गए थे और मेरी मालूमात के मुताबिक रात को इनकी वापसी नहीं हुई और फिर सुबह पता चला कि बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने चंद लम्हात के बाद पूछा, मौज़े कला फरमान अली वो किस काम से गया था और ये कि उसने अपनी वापसी के प्रोग्राम के बारे में क्या बताया था? जवाब देने से पहले उसने एक लम्हा सोचा और बोला, इधर कला फरमान अली में इनका एक दोस्त मेहर सलीम रहता है। वो जब भी उधर जाते हैं तो उसी के पास जाते हैं। मेरा ख्याल है वो कल भी मेहर सलीम ही से मिलने गए होंगे। वैसे उनके प्रोग्राम का सही इल्म भाभी साहिबा को होगा। ये दिल खराश वाक़या तो बताता है कि इनकी वापसी हुई थी और वो एक मर्तबा फिर बेहद जज्बाती हो गया। उसी लम्हे एक आदमी ने आकर बताया कि वो जीरा मोची को बुला लाया है। गालिबन ये वही शख्स था जिसे मलिक नवीद ने जीरा की तरफ दौड़ाया था। नवीद ने फौरन जीरा को बैठक में बुला लिया। जीरा एक सूखा सुला सियाह रूबंद बंदा था। चेहरे की पख्तगी से अंदाज़ा होता था कि उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी, लेकिन सेहत और नशे की बदौलत वो 30 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता था। चमड़े के साथ मुख्तलिफ नोयत की तबाह आजमाई ने उसे भी जैसे चमड़े का ही बनाकर रख दिया था। जीरा मोची का ताल्लुक मौज़े कोटला मेराज ही से था। मलिक नवीद ने जीरा को मेरी आमद की गर्ज़ व आयात के बारे में मुनासिब अल्फाज में बताया और हुक्म दिया कि मैं इससे जो भी सवाल करूं वो इसका ठीक ठाक जवाब दे, और बड़ी फरमाबरदारी से गर्दन हिलाकर मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने आइंदा 15 मिनट तक घुमा फिराकर इससे लगभग दर्जन भर सवालात किए, लेकिन इसके जवाबात में से एक भी ऐसी बात हासिल न कर सका जो वहीद मर्डर केस को हल करने में किसी हवाले से मददगार साबित हो सकती। वो एक सीधा साधा सा मोची था। अली उस सुबह वो रफ़ाए हाजित के लिए खेतों की तरफ गया था। अभी वो रास्ते में ही था कि जायवकू की सूरत हाल ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। वो जब लाश के करीब पहुंचा तो ये जानकर चौंक उठा कि घोड़े की लाश के नीचे मलिक वहीद की लाश दबी हुई थी। वो मलिक वहीद और उसके कत्थई घोड़े को अच्छी तरह पहचानता था, लिहाजा इस मंजर ने उसे वहशत ज़ुदा कर दिया और वो दौड़ा दौड़ा मलिक नवीद के पास पहुंच गया। इस अधोनाक वाक़े की खबर जब छोटी हवेली में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। इस हवेली की बालाई मंदिर पर मकतूल की बीवी की रिहाइश थी। इनकी शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक इनकी कोई औलाद मंदिर पर नहीं आई थी, लिहाजा वो हवेली की बालाई मंदिर पर बच्चों के बगैर ही रहते थे। जरी मंदिर पर छोटे मलिक का कब्जा था। वो जीरा मोची के साथ आनन फानन जाए वारदात पर पहुंचा और अपनी आंखों से दहशतनाक मंजर की तस्दीक कर ली। बाज़ेदा मलिक नवीद ने वापस जाकर अपनी भाभी को सूरत हाल से आगाह किया
اور پھر میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرا موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید، میں تمہاری بھابھی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی؟ میرا مطلب ہے بیوہ کا۔ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ اوپر والی منزل پر ہے۔ میں انہیں نیچے بلاؤں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں خود ہی اوپر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے صابت میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کی میت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے صابت میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی، پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانیدار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنے ہیں ذرا جلدی کر لیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ ممنونیت آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ملک نوید، میری بات کا برا نہیں ماننا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر حسابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی سمجھ رہا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا کسی بندوبست کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ملک نوید۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا، یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارات کرو، میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے دانی سا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی ٹھیک ہے، آپ کر لیں بات، میں باہر جا رہا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ وہ اس وقت 28 سال کی تھی، قد 5 فٹ کے قریب ہوگا، چہرہ گول، رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی تھا۔ نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں ذرا سی دیر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھا کر بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا، اس کی لمبی پلکوں پر آنسو کی چمک نمایاں تھی۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا بالکل سیدھا اور درست جواب دینا نوری۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تعاون سے میری یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ جبروس ہوتے ہوئے بولی۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب، تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو؟ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا، ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب میں تو ملک صاحب کے کسی بھی دشمن سے واقف نہیں ہوں، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے تفتیش کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے صابت میں گردن ہلائی۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا، ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر گمبھیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ مراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی، تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ چودھری سراج خاصا غصہ اور شخص ہے، اس نے خاص طور پر چند گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو گنڈے کہا ہے وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار نمک خوار محافظ ہیں۔ میں نے قدرے تیز آواز میں پوچھا،
ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔ نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، تھانیدار صاحب، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلا الزام لگا سکوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں مجھے دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، پچھلی 2 راتوں میں کل کی رات کو چھوڑ کر میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور بہت بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے ہی تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا۔ یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانیدار صاحب، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابھی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا میں ہی وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کفیل کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ یہ بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے نوری سے پوچھا، ملک نوید کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا ہوتا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہاں قلعہ میں ان کے ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ میر صاحب ہی سے ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ ملا جاتا رہتا ہے؟ جی تھانیدار صاحب، وہ بڑے رسان سے بولی۔ وہ 3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے تھے۔ کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے تھے اور کبھی ملک صاحب ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول مہر سلیم سے ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی، مجھے تو صرف قلعہ ہی کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اصابت میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک بھائی نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی 5,000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ 5,000 روپے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 10 لاکھ روپے تو سمجھ ہی لیں۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5,000 روپے کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا۔ نوری نے ایک مرتبہ پھر حسابت میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، نوری، یہ بات اور کس کس کو معلوم تھی؟ میرا خیال ہے ملک صاحب نے یہ بات صرف مجھے ہی بتائی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہ بات میرے ملک صاحب اور مہر صاحب کے درمیان تھی۔ اگر مہر سلیم نے کسی اور کو بتا رکھا ہو تو اس بارے میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔ اچانک میرے ذہن میں ملک نوید کے حوالے سے ایک دھماکہ سا ہوا، اور اس دھماکے کا سبب ماضی کا ایک واقعہ تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں نوری سے پوچھا، کیا تم نے اس رقم کا ذکر کسی اور سے بھی کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ کیا ملک نوید اس رات سے واقف تھا؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، میں نے تو اسے بالکل نہیں بتایا۔ اگر ملک صاحب نے چھوٹے بھائی سے ذکر کر رکھا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو موقف ہوئی، پھر مجھ سے استفسار کیا، کیا نوید نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ بتایا؟ نہیں، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ملک وحید کل صبح مہر سلیم سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا اور رات کو اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔
اس کا مطلب ہے ملک صاحب نے رقم کے بارے میں نوید کو کچھ نہیں بتایا تھا، نوری نے پرسوچ میں لہجے میں ڈوبے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ملک صاحب کی لاش کو اسپتال بھجوانے سے پہلے ان کے لباس کی تلاشی تو یقیناً لی ہوگی، کیا آپ کو وہ رقم ملی؟ مقتول وحید کے لباس میں ایسی کوئی موٹی رقم برآمد نہیں ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ تلاشی میں نے تمہاری دیور کی موجودگی میں لی تھی۔ مقتول کی مختلف جیبوں سے استعمال شدہ کی اشیاء اور 250 روپے ملے، وہ میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں نے ان تمام چیزوں کی باقاعدہ فہرست بنائی ہے۔ کیس کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد میں تمام اشیاء تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر 5,000 کی رقم ملک صاحب کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسی رقم کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ نوری نے قیاس انگیز لہجے میں کہا، کسی ظالم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ ایک تگڑی رقم لے کر آ رہے ہیں، اور اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور رقم لے کر فرار ہو گیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی، وہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں ایک اور انداز سے بھی سوچ رہا ہوں۔ جی وہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک وحید کے پاس کوئی رقم ہی نہ ہو، میر سلیم سے ملنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے مقتول کو رقم دی تھی یا نہیں۔ ایک بات اور، میں سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے خاوند کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے، میرے اندازے کے مطابق اس کی موت رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کوٹلہ میدان سے فرمان علی صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں قلعہ سے کوٹلہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم ملک وحید کے قتل کا وقت 10 بجے بھی فرض کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لگ بھگ 9 بجے قلعہ سے نکلا ہوگا، اور 9 بجے کا سیدھا مطلب یہ کہ عشاء کے بعد اندھیرے میں اگر مقتول اپنے ساتھ اتنی بڑی رقم لے کر آ رہا تھا تو اسے رات کے اندھیرے میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ شاید اس کے پاس رقم تھی ہی نہیں۔ ویسے اس بات کی تصدیق مہر سلیم سے ہو جائے گی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، اگر ملک صاحب کے پاس رقم نہیں تھی تو پھر کسی ظالم نے ان پر یہ ظلم کیوں کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب۔ تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے نوری، اس کی حالت کے پیش نظر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تم اس بارے میں سوچ کر زیادہ پریشان نہ رہو، میں سب پتہ چلا لوں گا۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کل گھر سے روانہ ہوتے وقت مقتول نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اگر مہر سلیم نے رقم دے دی تو وہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے، اور اگر وہاں دیر ہو گئی تو پھر وہ اگلی صبح یعنی آج ہی واپس آئیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کے پاس رقم نہیں تھی، ورنہ رقم سمیت وہ رات کے اندھیرے میں کبھی سفر نہ کرتا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ رقم کے بغیر رات ہی کو کیوں واپس آ گیا، اس کا جواب مہر سلیم کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا قلعہ فرمان علی جاؤں گا۔ میرے اس ارادے پر نوری نے کچھ نہ کہا اور گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوری، ایک بہت ہی ذاتی سا سوال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، اور مضرب انداز میں ظفار کی جھلک بڑی نمایاں تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے پوچھا، نوری، اپنے زیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مسکرا دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کے بالائی مندر پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ دروازے کی کسی جھرری میں سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جب بھی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی بندہ